بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے آس پاس، ہمارے گھروں کے آس پاس جو رہتے ہیں ہم ان کو پڑوسی کہتے ہیں، نیبر کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل مجھے نیبر کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں اتنی زیادہ وصیت کرتے رہے، مجھے ایسا لگنے لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے۔ یہ اہمیت ہے پڑوسی کی، یہ اہمیت ہے ایک نیبر کی۔ اس لیے نیبر کے حقوق کیا ہیں، ہمیں ایک پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اس سلسلے میں اسلامک گائیڈ لائنز کیا ہے، یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بات بتانے کی کوشش کریں گے کہ پڑوسی کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، ہمارا سلوک اور برتاؤ کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں اسلامک گائیڈ لائنز کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی ہدایت ہے، سب سے پہلی گائیڈ لائن ہے، وہ یہ ہے کہ اچھے پڑوسی کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ اگر پڑوسی اچھا ہوگا تو ہم اس گھر میں آرام سے رہ سکیں گے۔ پڑوسی اگر اچھا نہیں ہوگا، شریر ہوگا، برا ہوگا، تو پھر ہماری زندگی اجیرن بن جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من السعادہ، چار چیزیں نیک بخت ہونے کی علامت ہے، المرأة الصالحہ والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الغنی۔ پہلے نمبر پر نیک عورت، دوسرے نمبر پر کشادہ اچھا مکان، اور تیسرے نمبر پر نیک پڑوسی، چوتھے نمبر پر اچھی سواری۔ تو اچھے پڑوسی کا مل جانا، نیک پڑوسی کا مل جانا، یہ نیک بختی کی علامت ہے، خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اس لیے ہم کہیں بھی رہتے ہوں، کسی بھی محلے میں ہم گھر تلاش کرتے ہوں، دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارا پڑوسی کیسا ہے۔ پہلے نمبر پر اچھے پڑوسی کا انتخاب کرنا ضروری۔ دوسرے نمبر پر دوسری گائیڈ لائن یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک، ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے، ہمارا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے۔ ہم ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے ذریعے سے ہمارے پڑوسی کو راحت پہنچے، آرام پہنچے، ہم ان کی ریسپیکٹ کریں، ان کا احترام کریں۔ روایتوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی تاکید اس سلسلے میں بیان فرمائی۔ ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ۔ جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے۔ اور آگے فرمایا، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی سے اچھی بات کہے، بھلی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اس روایت میں 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر، ہمارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، اس کو خوش رکھنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ تیسری جو ہدایت ہے پڑوسیوں کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم گائیڈ لائن ہے کہ ہمارے ذریعے سے ہمارے کسی پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذین جارہ۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
وہ اپنے پڑوسی کو ہرگز تکلیف نہ دے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کون مومن نہیں؟ کس کے بارے میں آپ اتنی تاکید فرما رہی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ اگر ہمارے پڑوسی کو ہمارے ذریعے سے تکلیف پہنچتی ہے، اس کا دل دکھتا ہے، ہم اس کو آرام دینے میں کامیاب نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ اس لیے اس کی راحت کا، اس کو آرام دینے کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ چوتھی گائیڈ لائن ہے پڑوسی کی تکلیف دینے پر۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہم کوئی تکلیف نہیں دے رہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کی طرف سے تکلیف دی جا رہی ہے تو اس پر صبر کیا جائے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم ادب ہے، بڑی اہم ہدایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، اللہ پاک 3 لوگوں سے محبت فرماتے ہیں، اس میں ایک آدمی کا تذکرہ ہے، رجل کان لہ جار سوء، برا آدمی ہے، برا پڑوسی ہے، تکلیف اس کو دیتا ہے، لیکن یہ آدمی اس تکلیف پر صبر کر لیتا ہے، اپنی پڑوسی کی پہنچائی ہوئی ایذا کو برداشت کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ اور ایک ہدایت ہے کہ پڑوسی کے لیے اچھی چیز پسند کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف نہ ہو، تو اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے سامنے کوئی گندگی گری ہوئی نہ ہو، کوئی کچرا گرا ہوا نہ ہو، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے کوئی گندگی نہ ڈالیں، کوئی کوڑا کرکٹ ان کے سامنے، ان کے گھر کے سامنے نہ ڈالا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسی، خدا کی قسم کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں وہی مجھے اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے۔ اور ایک ہدایت یہ ہے کہ بھوکے پڑوسی کو کھانا کھلانا۔ اگر ہمارے آس پاس رہنے والے ہمارے پڑوسی اگر بھوکے ہیں، ضرورت مند ہیں، اور ان کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں ہیں، تو میری جتنی استطاعت ہو، میری جیسی حیثیت ہو، میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو کھانا کھلاؤں، ان کی غذا کا انتظام کروں، ان کی بھوک پیاس کو مٹانے کی کوشش کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبیہ، وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی اس کے پاس بھوکا رہ جائے۔ اور اگر وہ بھوکا پیاسا نہ ہو تب بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ گھر میں اگر کوئی اچھی چیز بن رہی ہے، پک رہی ہے، کوئی خصوصی موقع ہو، کوئی اسپیشل ڈش ہو، تو اس میں تھوڑا سا اضافہ کر کے اپنے پڑوسی کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اذا طبخت فاکثر المرق وتعاہد جیرانک، جب پکوان کرو، سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ کر دو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ اور ایک انسٹرکشن اور ایک گائیڈ لائن یہ ہے کہ پڑوسی کے ہدیے کو معمولی نہیں سمجھنا، ہمارا کام ہے ان کا خیال کرنا، اور اگر وہ کوئی چیز ہمارے پاس بھیجتے ہیں ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر، کوئی سالن بن گیا، کوئی بھی چیز، معمولی چیز بھی اگر وہ ہمارے گھر بھیجتے ہیں تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، معمولی نہیں سمجھنا ہے، ارے بھائی یہ کیا بھیج دیا، اس کی کیا ضرورت تھی، یہی کیا ہمارے گھر میں کم تھا۔ ان سب چیزوں کو کہنے کے بجائے
جو تحفہ جو ہدیہ آیا ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسان شاۃ، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکرے کا ایک کھورے ہی کیوں نہ دے، بہت معمولی درجے کی کوئی چیز آپ کے پاس ہدیہ بھیجی گئی ہو تب بھی اس کو اہمیت دینی چاہیے، اس کو امپورٹنس دینی چاہیے اور وہ ہدیہ قبول کر لینا چاہیے۔ اور ایک آخری گائیڈ لائن یہ ہے کہ اگر میں گھر بیچ رہا ہوں تو سب سے پہلے میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے پڑوسی کو بتاؤں۔ ہو سکتا کہ وہ اس گھر کو خریدنے کے لیے تیار ہو، میں کسی اور باہر کے آدمی کو دے رہا ہوں، اس سے پہلے مجھے اپنے پڑوسی کے سامنے اس گھر کو پیش کرنا چاہیے، مجھے اپنے پڑوسی کو بتانا چاہیے کہ میں یہ گھر بیچ رہا ہوں، آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں تو لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت لہ ارض فاراد بیعہا فلیعرضھا علی جارہ، جو شخص اپنی زمین یعنی گھر وغیرہ کچھ بھی بیچنے کا ارادہ کرے تو وہ سب سے پہلے اپنے پڑوسی کے سامنے پیش کرے۔ یہ کچھ بیسک اور بنیادی گائیڈ لائنز ہے جو پڑوسیوں کے سلسلے میں اسلام نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اگر ہم ان گائیڈ لائنز کے مطابق، ان ہدایتوں کے مطابق عمل کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہم ان ہدایتوں کے مطابق رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک بہترین سوسائٹی وجود میں آ سکتی ہے۔